تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا، تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے۔ میں انہوں آکھیا تو مہربانی کر ایدی نظر کوئی اور شے کر لیا، یہ تو نعت ہے حضور کی، یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے، اس کی نظر تو نے کر دی ہے۔ تو نالے میں کیا ہے حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی انہیں دیر تو نظر کیتی نہیں، ان دتھیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نیاز شروع کر لی۔ نہ کریں یہ کام، اس سے کوفت پہ، اور آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی۔ سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر۔ تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی ہوں، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے
اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے خاص، جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل۔ آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا ہے، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلے۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے، جد و جہد، وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں۔ او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین
بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، وہ خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان تین چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے الا ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے، مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، دو گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو، جو بات تھوڑے جملوں میں کہی جا سکتی ہے اسے لمبے جملوں میں نہ کہو، ہر بات کی وضاحت کرنا اور ہر بات کا پس منظر بیان کرنا اور بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ اصل بات ہی اس میں سے رہ جائے، بیچ میں سے مدعا ہی ختم ہو جائے، آنے کا مقصد ہی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس سے بھی انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جو حسن ہے اعتدال پہ رہنا، اس پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔